بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکل کر دوسرے بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہیں جاتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلیے ورنہ ہمارے بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، وہ سفید کپڑا پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور لٹا دیا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو لے کر گھر آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حواس باختہ ہو گئیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی، جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے، غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا نظر آیا، اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکہ والوں کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ اپنے بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہیں۔
انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے، ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔